أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد المعلى شان ماهي البطلان هاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد أطاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلم كلامه والبراق والرفرف مركبه إلى وراء الوراء سفره مقام الأهدية مقامه هو كافة للناس أمته خرجت للناس كتابه بيان للناس رسول إلى الناس جميعا أصحابه مسيل الأنبياء الأرض كلها له مسلى جعل الله له مال الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول النبيين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آلہ وصحبہ وأولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کاشف بھائی نے ارینجمنٹ کیا ہے اور جلسہ عید میلاد النبی کے حوالے سے کوشش تو کی ہے کہ تمام لوگ آئے، لیکن بہرحال محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو آج اس حوالے سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے کاشف بھائی نے درخواست کی تھی کہ کچھ بول دیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے حوالے سے۔ تو آج چونکہ ہماری درس کی محفل ہوتی ہے جمعے کو، تو آج درس تو نہیں ہے، آج بیان ہے، تو بیان کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ کرم بن کر سخا بن کر، کرم بن کر سخا بن کر، وفا بن کر عطا بن کر، خدا کا نور اترا آسماں سے مصطفیٰ بن کر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے میلاد النبی جو منایا جاتا ہے، تو ایک میں آپ کو بات بتاؤں، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے جوڑے جوڑے بنائے، پیدا کیا، ہر ایک کو پیدا کیا، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کسی گدھے کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو گدھوں نے جا کر مبارکباد دی؟ نہیں۔ کتے کے گھر میں کوئی کتا پیدا ہو گیا، کسی جانور کے گھر میں بکری پیدا ہو گئی، تو کیا دوسرے بکری والے یا دوسری بکریاں یا دوسرے کتے آ کر مبارکباد دیتے ہیں؟ یہ تو فطرت ہے نا، پیدا ہونا تو فطرت ہے، پیدا ہو رہا ہے، لیکن کائنات میں کبھی بھی کوئی ایسا نہیں دیکھا جاتا کہ کسی جانور کے گھر میں کوئی پیدا ہوتا ہے تو دوسرے جانور آ کر مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ انسان کا ہی خاصہ ہے کہ جب اس کے گھر میں کسی کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، تو دوسرے انسان آ کر اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو آپ کے یہاں رحمت آئی ہے، مبارک ہو آپ کے یہاں نعمت آئی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ مبارکبادیں دی جاتی ہیں، تو معلوم کیا چلتا ہے کہ یہ جو مبارکبادیں دی جاتی ہیں کسی کی پیدائش پر، تو یہ دینا کس کا فعل ہے، کس کی فطرت ہے؟ انسان کی فطرت ہے۔ اور کسی کی پیدائش پر مبارکباد نہ دینا کس کی فطرت ہے؟ جانور کی فطرت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ تو یہ فطرت کس کی ہے؟ انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو مبارکباد دیتا ہے، اور انسان کی پیدائش پہ یا کسی کی پیدائش پر خوشی نہ ہونا یہ جانور کی فطرت ہے۔ اور ایک ایسا انسان کہ جب وہ کچھ کہے یعنی جس کا قول وہ سنت بن جائے، جس کا فعل طریقت بن جائے، جس کا حکم اللہ کا حکم ہو، جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو، جس کا قبلہ بیت اللہ ہو
اور جس کا کہنا اللہ کا کہنا ہے، جس کا چلنا اللہ کا چلنا ہے. اور وہ کون؟ ایسا رسول، یعنی ایسی شخص، ایسا وجود ہے کہ جب وہ 2 بیٹیاں کسی کو عطا کر دے تو اس کو ذوالنورین بنا دیتا ہے. ہاں، جب کسی کو 1 بیٹی عطا کر دے تو کرم اللہ الوجہ بنا دیتا ہے. جب دل میں خواہش پیدا کرتا ہے تو اللہ اس کو کعبہ بنا دیتا ہے. اللہ اس کو کعبہ بنا دیتا ہے. جب کسی کی طلب کرتا ہے تو اس کو فاروق اعظم بنا دیتا ہے. جب کوئی اس کی تصدیق کرتا ہے تو وہ صدیق اکبر بن جاتا ہے. جس کو وہ چاہتے ہیں وہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتا ہے. تو جب ایسا وجود ہو تو پھر اس کی مبارکباد دینا ہم پر فرض بن جاتا ہے، کیونکہ وہ وجود جو ہے کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے، کرم ہے، بخشش ہے. اسی لیے آج ہم کیا کہتے ہیں کہ تمام عالم اسلام کو نہیں، کائنات کی ہر مخلوق کو جشن عید میلاد النبی مبارک. جب یہ معلوم ہوتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ محبت کا جذبہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی انسان کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے. محبت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کس سے کرتا ہے؟ یا کوئی بھی چیز ہے وہ ہم جنس سے محبت ہوتی ہے. ہم جنس کیا مطلب ہے کہ ایک گدھا گدھے سے محبت کرے گا نا، تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گدھا کسی زیبرا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا، کوئی لومڑی جو ہے وہ کسی گیدڑ کی محبت میں گرفتار ہو، ایسا ہوتا ہے. کوئی کبا نہیں نا، انسان ہی انسان کی محبت میں گرفتار ہوگا، کبوتر ہی کبوتر کی محبت میں گرفتار ہوگا. تو ہم جنس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے. تو یہ محبت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ محبت کا جو فطری تقاضا کیا ہے، وہ ہم جنس کے ساتھ ہی محبت ہوتی ہے. جو اسی کے جنس کے لوگ ہوتے ہیں اسی کے ساتھ محبت کرتا ہے. مگر جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بات ہے تو کیا بات ہے کہ سب سے پہلے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو محبت کی بات کرتا ہے، وہ خدا اللہ تعالیٰ محبت کی بات کرتا ہے کہ میرا محبوب کون ہے؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی کائنات، اب بتائیے کہ جنس کیا ہے؟ آپ انسان ہے، مگر سب سے پہلے محبت کا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے. اور صرف محبت کا دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ قرآن کریم کو آپ اٹھائیں اور کھول کر دیکھیں تو جگہ جگہ پر جو القاب استعمال کیے، جو اللہ کے رسول کو مخاطبت کے لیے کیا، تو کیا محبت کا انداز ہے؟ فلا وربک حتی یحکمک فیما شجر بینہم. اللہ نے فرمایا کیا کہ کہہ دو، قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ فلا وربک. جس کو عربی آتی ہے وہ سمجھتا ہوگا. فلا وربک کا کیا مطلب ہے؟ کہ قسم ہے تیرے رب کی. تو اللہ تو تمام کائنات کا رب ہے نا، اللہ تمام کائنات کا رب ہے. مگر اللہ کو فخر کس بات پر ہے؟ یہ کہنے پر کہ میں کس کا رب ہوں؟ تیرا رب ہوں. فلا وربک، تیرے رب ہوں. میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرا رب ہوں. قرآن کریم کی پہلی سورت نازل ہوتی ہے، کون سی سورت ہے؟ اقرا. جب اقرا اقرا بار بار کہا تو جبرائیل نے تو قرآن کریم پڑھا گیا، رسول کریم نے پڑھا، رسول نے بولا، نہیں کہا. پھر اللہ کے رسول کو جب بات آئی تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اقرا باسم ربک. پڑھیے کس کے نام سے؟ کہتے تو یہ نا کہ آپ پڑھیے کس کے نام سے؟ جو عالمین کا رب ہے، جو سب کی ربوبیت کرتا ہے. مگر نہیں، جبرائیل کو معلوم ہے کہ یہ جو عالم ہے یہ بھی صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کے صدقے میں ملا ہے نا. تو حضرت جبرائیل جب یہ بیان کرتے ہیں، جو وحی نازل ہوتی ہے تو وحی میں یہ نہیں ہے اقرا باسم رب العالمین، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. پڑھ اس کے نام سے جو تیرا رب ہے. ہمیں تو رب تیرے صدقے میں ملا ہے، آپ کو کس کے صدقے میں ملا؟ معلوم تھا کہ رب کیا ہے، اللہ کون ہے؟ نہیں. اگر بتایا تو کس نے بتایا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اقرا باسم ربک الذی خلق. کہ قسم کس کی ہے؟ تیرے رب کی قسم ہے. تو یہ محبت کا عالم کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت کا عالم کہ اللہ اپنے محبوب کا بات کر رہا ہے، اپنے حبیب کی بات کرتا ہے تو ہمیشہ وہی تذکرہ کرتا ہے، اس کی قسم کھا کر بتاتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرے لیے بنا ہوں، میں تیری واسطہ ہوں. یہ کائنات بنائی کس کے لیے؟ تیرے لیے بنائی. یہ انداز ہے محبت کا، یہ بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ محبت کی. اور صرف کیا ہے، میں نے جس سے پہلے کہا کہ محبت تو ہم جس کرتا ہے نا، لیکن یہاں کمال کیا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر صرف اللہ ہی کر رہا ہے. اللہ نے جس کو تخلیق کیا، آپ اٹھائیں احادیث کو اور اٹھا کر دیکھتے چلے جائیں تو ہر مخلوق
کہ یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت فرماتا ہے نا. یہی ہے کہ کیا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک شجر ہے جو روتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس کو چپ کراتے ہیں. صحابہ نے پوچھے کہ کیا ہے تو فرمایا کہ یہ ممبر رسول تھا. لیکن کیا ہوا کہ آج جب نیا ممبر بن گیا تو یہ روتا ہے. خدا کی قسم اگر اس کو میں چپ نہ کراتا تو قیامت تک ہی روتا ہے, قیامت تک تو یہ روتا. تو محبت میں کون گرفتار ہوا؟ شجر بھی گرفتار ہو گیا. دکھائے کائنات دکھائے ایسی محبت. میں نے پہلے کہا کہ انسان سے محبت تو صرف انسان ہی کر سکتا ہے, لیکن یہ کیسا انسان ہے کہ جس سے اس کا رب بھی محبت کرتا ہے؟ یہ کیسا انسان ہے کہ جس سے شجر بھی محبت کرتا ہے؟ پھر یہی نہیں ہے نا, پھر حجر بھی محبت کرتا ہے. کیسے حجر محبت کر رہا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا احد کے پہاڑ پہ جاتے ہیں نا, احد کے پہاڑ پر ہیں آپ, احد کے پہاڑ پر آرام فرماتے ہیں, ٹیک لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ احد کا پہاڑ نرم پڑ جاتا ہے. احد کا پہاڑ نرم پڑ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ احد کا پہاڑ ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پتھر ہے مگر محبت کس سے کرتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ مطلب وجود کی اہمیت آپ سمجھے کہ یہ کیسا وجود ہے کہ جس سے محبت اللہ کرتا ہے, جس سے محبت شجر کرتا ہے, جس سے محبت حجر کرتی ہے, جس سے محبت فاختہ ہے تو وہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائے, کبوتر آئے تو بچانے کے لیے انڈے دینے کھڑے ہو جائے. ہاں وہ اونٹ جو ذبح ہونے کے لیے تڑپتے ہیں کہ کاش ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ذبح ہو جائیں. تو نہ شجر چھوٹتا ہے, نہ حجر چھوٹتا ہے, نہ چرند چھوٹتا ہے, نہ پرند چھوٹتا ہے, نہ رب العالمین ہے. ہر کوئی جو ہے وہ کس میں ہے؟ گرفتار ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. تو یہ جو محبت ہی ہے, یہ وہ عشق ہی ہے جو انسان کو, جو کائنات کی ہر چیز کو ارتقاء کی طرف لے کر جا رہی ہے. اور جب محبت ہوتی ہے نا تو صرف محبوب سے محبت نہیں ہے. اللہ دیکھو کیسے دکھاتا ہے, اللہ بتاتا ہے کہ صرف محبوب سے محبت نہیں بلکہ محبوب کے شہر سے بھی محبت ہے, محبوب کی ہر چیز سے بھی محبت ہے. اسی لیے قرآن کریم قسم کھا کے بولتا ہے فلا اقسم بہذا البلد, کہ ہمیں قسم ہے اس شہر کی جس میں تو رہتا ہے. صرف محبوب کی قسم نہیں بلکہ محبوب جس شہر میں رہتا ہے اس کی بھی قسم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, ہمیں قسم کس کی ہے؟ اس شہر کی جو بلند ہے, امین ہے, جس میں تو رہتا ہے. تو اللہ اس کی بھی کیونکہ شہر کی, میں نے کہا نا کہ جہاں محبوب سے محبت ہے تو محبوب کے شہر سے بھی محبت ہے. یہی وجہ نا آج دیکھو ابھی عجیب بات ہے, ہم تو عام لوگ ہیں, گناہگار ہیں, وہ معاملہ تو نہیں ہے نا, لیکن آج ہم بھی دیکھو سفر کرتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہم کراچی سے لاہور چلے گئے, کوئٹہ چلے گئے, وہاں جاتے ہیں, بیرون ملک بھی جائیں گے, رہیں گے, لیکن جب ہم واپس آتے ہیں نا تو ہمیں بڑی خوشی رہتی ہے, بڑا معاملات ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ گھر سے ہمیں بڑی محبت ہے. مگر جو عاشق ہیں جن کے اندر عشق ہے نا, تو جب آپ دیکھیں کہ جب وہ مدینے جاتے ہیں اور جب مدینے سے واپسی کا سفر ہوتا ہے تو ہر ایک کے پاؤں جو ہے نا بڑے بھاری ہو جاتے ہیں, سفر بڑا بوجھل لگتا ہے. کسی کا دل نہیں چاہتا کہ محبوب کے شہر سے ہم واپس آ جائیں, کیونکہ محبت ہے وہ قدم روک لیتی ہے وہ شہر. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں ایمان کی تازگی کے لیے کہ حضرت عمر بن معدود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن معدود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد کے شہید ہیں, بڑا کمال ہے. آپ بہت ضعیف ہیں, بہت بوڑھے ہیں, اسی محبت کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں. آپ بہت ضعیف تھے, بہت بوڑھے. جب احد کے غزوے کا اعلان فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ بھی نکل آئے. آپ ایک ٹانگ سے جو ہے معذور ہیں, ایک ٹانگ سے آپ معذور تھے, آپ بھی باہر نکل آئے کہ میں بھی جہاد کے لیے روانہ ہوتا ہوں. تو لوگوں نے سمجھایا کہ حضرت آپ جہاد کے لیے کیا کریں گے جا کر, آپ پر جہاد کے مکلف بھی نہیں ہے, آپ پر جہاد فرض نہیں ہے کیونکہ آپ معذور بھی ہیں. اور پھر یہ کہ آپ کے 2 بیٹے آلریڈی جو ہے وہ جہاد میں شامل ہیں, وہ جا رہے ہیں, تو پھر آپ کو جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے راستے پر, میں اپنے راستے پر, وہ اپنی جنت میں, میں اپنی جنت میں, مجھے تو جانا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس پہنچا کہ یا رسول اللہ ان کے بیٹے بھی جو ہے جہاد میں شریک ہیں, خود ان کی یہ حالت ہے کہ کھڑے ہو نہیں پاتے, سب کچھ ہے, تو یہ جہاد پہ جانا چاہتے ہیں, پاؤں سے معذور ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بس مجھے جو ہے گھوڑے پہ سوار کروا دو, مجھے سب کچھ کروا دو. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ آپ جہاد پہ جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بڑے کریم ہیں, آپ بڑے کرم کرتے ہیں, تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ جنت میں
میں بھی جاؤں. تو یہ سب سے زیادہ شارٹیسٹ کٹ راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آج میں غزوے میں جاؤں اور وہاں شہید ہو جاؤں, تو میرے لیے تو مسئلہ میں کچھ نہیں ہے. تو بہرحال آپ کو اجازت مل جاتی ہے, اور اجازت مل جاتی ہے, اس کے بعد غزوہ احد میں شریک ہوتے ہیں, وہاں شہادت ہو جاتی ہے, شہید ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, کیا رتبہ ہے, کیا معاملات ہیں کہ وہاں سے نیت کر کے چلے. آج ہم نیت کر کے کیا چلتے ہیں, کیا معاملات ہیں, اور وہ صحابہ کی نیتیں تھیں کہ گھر سے نکلتے ہیں تو یہ سوچ کے نکلتے ہیں کہ ہمیں شہید ہونے کے لیے جانا ہے. شہادت جب ہو گئی تو اس کے بعد آپ کے جسم کو لینے کے لیے آپ کے گھر والے آئے کہ آپ کے جسم مبارک کو اپنے گاؤں اپنے لے کے جائیں اور وہاں پر جا کے تدفین کریں. تو جب گاؤں کو لے جانے کے لیے اونٹ کے اوپر ان کو سوار کیا گیا, ان کے ناش مبارک کو, ان کے جسم مبارک کو اب لے کے جاتے ہیں تو اونٹ جو ہے وہ راستہ بدل دیتا ہے. جب اس کو گاؤں کی طرف لے کے جاتے ہیں پھر وہ پلٹ جاتا ہے, جب گاؤں کو لے کے جاتے ہیں پھر پلٹ جاتا ہے. پریشان ہوئے, واپس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ یا رسول اللہ, یہ کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے کہ ہم اونٹ پر بٹھا کر لاش کو لے کر جاتے ہیں لیکن اونٹ سفر نہیں کرتا. ہم نے سوار کو بھی سواری کو چینج کر کے دیکھ لیا لیکن پھر بھی یہی معاملہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس نے گھر سے نکلتے وقت کوئی دعا کی تھی. ان کی زوجہ محترمہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ, جب یہ غزوہ احد کے لیے نکلے اپنے گھر سے تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے احد سے واپس نہ لانا, یا اللہ مجھے احد سے واپس نہ لایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی دعا اللہ نے قبول فرما لی, اب اس کو اپنے گاؤں میں لے جا کے دفن نہ کرو, اس کو احد میں دفن کرو. یہ محبت کا عالم تھا, یہ محبت کا عالم. پھر یہی محبت کا عالم ہے کہ جس نے حضرت سلمان پارسی کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو یاد تو ہوگا نا آپ کو, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان لانے کا واقعہ یاد ہے آپ لوگوں کو ذہن میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی جو ایک پارسی یعنی جو پادری ہے بہت بڑا اپنے علاقے کا, اس کے بیٹے ہیں, اکلوتے بیٹے ہیں. مگر کیا ہوا, وہ ہوتا یہ ہے کہ جب عبادت خانے کو صاف کرتے, عبادت ہی کرتے, اس کے بعد باہر آ کر بیٹھتے تھے, تو جس جگہ وہاں آ کر بیٹھتے وہاں قافلے جاتے تھے, تو قافلے والوں کی باتیں سنتے تھے. تو ان قافلے والوں میں یہودیوں کے جو قافلے روانہ ہوتے ہیں وہ بیان کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے, ایک عظیم الشان نبی آنے والا ہے جو سردار انبیاء ہوگا, جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا, جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کو لایا گیا, اس کے یہ کمالات ہوں گے, یہ مظہر ہوں گے. تو آپ کے دل میں تڑپ آئی, تمنا رہی کہ وہ نبی کیسا ہوگا, کاش میں بھی اس کو دیکھ لوں, کاش میں بھی اس کے ساتھ ہو جاؤں. تو بڑی تمنا کرتے تھے. بالآخر کرتے کرتے وہ وہاں سے نکلتے ہیں, گھر سے جاتے ہیں, بڑی صحبتیں, بڑی تکالیف اٹھاتے ہیں. بہت لمبی گفتگو ہے, ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں, لیکن بالآخر کیا ہوتا ہے کہ کرتے کرتے وہ آخر میں ایک بہت بڑے یہودی پادری یعنی یہودی کے گھر جاتے ہیں, وہاں پر جا کر ٹھہرتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں. وہ یہودی راہب ہے, بڑا پکا ہے, بڑا سچا ہے, بڑا مومن ہے. تو وہ بیان کرتا رہتا ہے کہ جو آنے والا نبی ہے اس کی شان یہ ہے. بالآخر اس کا بھی آخری وقت آ جاتا ہے, وہ بھی اللہ کے پاس جانے لگتا ہے. تو جناب سلمان نے اس سے پوچھا کہ آپ تو جا رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں, مگر خدا کے واسطے مجھے بتا کے تو جائیں کہ جب وہ نبی آئے گا تو اس کی شان کیا ہوگی, اس کی پہچان کیا ہوگی, میں کہاں اس کو تلاش کروں. تو اس نے فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ تم اس کو تلاش کرنا عرب کے نخلستان میں, جہاں کھجوروں کا سرزمین ہے, جہاں کھجور کے باغات ہیں, وہ وہاں پر جلوہ افروز ہوگا. پھر پوچھا کہ اس کی شان کیا ہے, اس کی نشان کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کا نشان کیا ہے, پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں لیتا ہوگا. دوسری نشانی یہ ہے کہ جب تم اس کو کوئی تحفہ دو گے تو کبھی منع نہیں کرے گا. تیسرا نشان یہ ہے کہ اس کی پشت کے اوپر مہر نبوت ثبت ہوگا, اس کی پشت کے اوپر مہر ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ یہی تڑپ, یہی تمنا لے کر میں ڈھونڈتا رہا کہ کوئی قافلہ مدینہ جاتا ہو تو میں اس مدینے والے قافلے میں آ جاؤں. بالآخر مدینے کا قافلہ ملتا ہے, قافلہ یہاں لے کر آتا ہے مدینہ. یہاں آ کر ان کو غلام بنا لیا گیا, ان کے ساتھ بڑے ظلم ہوئے, بڑے سارے معاملات ہوئے, مگر آپ نے وہ غلامی بھی اختیار کرنا قبول کری, کیونکہ صرف تمنا کیا تھی کہ جس کے محبت میں گرفتار ہوں کاش مجھے اس کا دیدار نصیب ہو جائے. تو حضرت سلمان فارسی جب وہاں پر موجود ہیں اور جب مدینہ شریف میں ہیں, اس یہودی کے پاس موجود ہیں, وہاں اس کی خدمت کرتے ہیں. آپ کو پھر ایک روز معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جس نے دعویٰ کیا ہے, جس کا اعلان یہ ہے کہ میں نبی ہوں, میں وہی نبی ہوں جو آخر الزماں ہوں, میں وہی نبی ہوں جس کی تورات میں بشارات ہے, میں وہی نبی ہوں جس کی ویدوں میں بشارات ہے, میں وہی نبی ہوں جس کی اناجیل کے اندر بشارات موجود ہے. تو آپ کو طلب پیدا ہوئی, تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں جا کر اس کا دیدار کروں, لیکن غلامی ہے,
यहाँ खिदमत गुजारी है, कैसे जाऊँ, कैसे देखूँ। तो आपने फरमाया कि फिर एक रोज़ मैंने क्या किया कि कुछ खजूरों को जमा किया, और खजूरों को जमा करने के बाद मैंने अपने अंदर ये नियत पैदा की, क्योंकि मुझे जो राहिब ने निशानी बताई थी अल्लाह के रसूल की, वो 3 निशानियाँ मौजूद थी। तो आपने कहा कि मैंने ये नियत कर ली कि ये मैंने सदक़े की नियत से निकाली। फिर वो खजूरें लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने के लिए पहुंच गए, और वहाँ पहुंचने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया कि ए मोहम्मद, ये आपके लिए खजूरें लेकर आया हूँ मैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को देखा, और खजूरों को देख के फरमाया कि हम सदका नहीं लेते, हम सदका नहीं लेते। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे दिल के अंदर जो 3 सवाल तो थे, जो तमन्ना थी, तो ये एक सवाल का जवाब मुझे मिल गया। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अब मैं तोहफे के तौर पे लेके जाऊं। हो सकता है कि पहली दफ़ा जब मैं गया था तो उन्होंने मुझे इनकार कर दिया, मैं अपने दिल में खामखा गुमान करता हूं कि मैंने सदक़े की नियत की थी, इसलिए शायद बना कर दिया। तो आप दूसरी मर्तबा कुछ और खजूरें लेकर जाते हैं और लेकर सरकार की खिदमत में पहुंचते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं आपके तोहफे लाया हूँ, आपने तोहफे को कबूल फरमा लिया। तो आप फरमाते हैं कि मैं फिर वापस आया तो मेरे दिल को बड़ी ठंड पड़ी कि 2 सवालों के जवाब मिल गए, मगर ज़मीर में, मगर दिल में हमेशा ये कुचक थी, ये एक कमी महसूस होती थी कि हो सकता है पहली दफ़ा जब मैं गया तो उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि मुझे जानते नहीं थे, दूसरी दफ़ा जब मैं लेकर गया तो इसलिए ले लिया होगा कि ये पहले भी आया था फिर ले लिया। मैं खामखा के ये गुमान करता हूँ कि वो सदका था इसलिए नहीं लिया, ये तोहफा था इसलिए लिया। मगर अब जब तक तीसरी निशानी न पता चल जाए कि जिसके बारे में कुछ नहीं, और वो क्या है कि आपकी पुष्प पर निशान मौजूद है, वो ना देख लूँ तो मुझे यकीन काबिल ना होगा। तो वो फरमाते हैं कि मैं तड़प तड़प कर दुआ करता था कि या रब, जिस वास्ते मैंने ये तकालीफ बर्दाश्त की, खुदा के वास्ते मुझे वो दीदार तो करवा दे। तो एक रोज़ आप फरमाते हैं कि बहुत सख्त गर्मी का आलम था और मैं खजूरों में खिदमत कर रहा था, खजूरों को पानी डाल रहा था, खजूरें देख रहा था। तो इतने में क्या देखता हूँ कि नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, और आप गर्मी का सख्त चूँकि आलम है तो आपने अपने जिस्म मुबारक पर एक बारीक सा लिबास पहन रखा था, जैसे कि गर्मी शदीद थी। तो आप फरमाते हैं कि अब मेरे जो दिल की ख्वाहिश थी वो मुकम्मल हुई कि यार अब आ तो गए हैं, अब कम अज़ कम मैं इनका दीदार कर लूँगा, कि पुश्ते मुबारक को देख लूँगा। अब वो आपके पीछे पीछे चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, तो और दिल में कहते हैं कि मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, इस हवा को थोड़ा तेज चला दे कि आपकी पोशाक उड़े और मैं पुश्ते मुबारक को देख लूँ। ये तमन्ना है। अभी वो तमन्ना लेकर चली रहे हैं पीछे से कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाते हैं और अपनी पुश्ते मुबारक पर से कपड़ा उठाते हैं और कहते हैं कि सलमान तीसरी निशानी भी देख ले, सलमान तीसरी निशानी भी देख ले। तो आप फरमाते हैं कि फिर बात ही खत्म हो गई। तो हम ये पूछते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं। हमारा तो ईमान है ना, कैसे देखते हैं? क्योंकि इत्तक़ू बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। अल्लाह के इस नूर का कोई अहाता कर सकते हैं आप? अभी आप ये बल्ब जल रहा है तो ये बताइए इसकी सिमत किस तरफ है? मगरिब में है, मशरिक में है, शुमाल में है, जुनूब में, किस तरफ है? इसकी सिमत हर तरफ है। तो वो अल्लाह का नूर है। तो अल्लाह का नूर आगे भी देखेगा, दाएं भी देखेगा, बाएं भी देखेगा, पीछे भी देखेगा। ऐसे ही नहीं है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी एक वाक़या सुनाऊं ताकि ईमान आपका बढ़े। ये ईमान के वाक़या सुना इसलिए रहा भाई कि ईमान की शमे अपने अंदर जलाओगे तो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होगा। अगर इश्क पैदा हो गया तो समझो कि कमाल पैदा हो गया। कमाल पैदा हो गया तो फिर आप समझो कि आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक और वाक़या मैं सुनाता चलूँ। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जब मदीने में तशरीफ़ लाए ना तो आपकी वालिदा मोहतरमा बड़ी ज़ईफ़ थी, बड़ी माजूर थी, पाँव से चल नहीं सकती थी, अपना कोई काम कर नहीं सकती थी। तो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि बड़ी तमन्ना थी, बड़ी तड़प थी कि काश कोई नमाज तो सरकार के पीछे पढ़ लूं। अब मस्जिद नबवी में नमाज होती है, जमात हो रही है, इमाम जो है वो इमामुल अंबिया है। तमन्ना ये है कि काश मैं आपके पीछे कोई नमाज तो अदा कर दूं। लेकिन माँ की खिदमत भी अफजल है। माँ इजाज़त नहीं देती कि कैसे जाओगे, तुम छोड़ के जाओगे तो मैं अकेले गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी, कुछ हो जाएगा। तो आप परेशान रहते थे। आपने एक दफ़ा अपनी माँ से बड़ी तमन्ना की, बड़ी तड़प की कि अम्मा बहुत टाइम हो चुका है, बड़ी तमन्ना है, सब फैज़ पा रहे हैं, सब बरकतें लूट रहे हैं, एक हुज़ैफा रह जाता है, तू इजाज़त तो दे दे, तू इजाज़त तो दे दे। तो माँ फरमाती है कि ठीक है हुज़ैफा, तुझे एक शर्त पर इजाज़त दे दूँ। आपने पूछा कि क्या? कहा कि जब तू जाएगा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ फरमाना कि वो मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ करे।
یہ مجھ سے تو وعدہ لے کہ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے تو میں تیرے کو جانے دوں گی۔ جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا۔ تو عصر کی نماز کا وقت ملا اور وہ مسجد نبوی پہنچ گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کر لوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، عصر کی نماز ختم ہوئی، اب وہ انتظار میں ہے کہ بس تھوڑا سا وقت ملے تو سرکار کی خدمت میں اپنی ماں کی طرف سے یہ عرضی پیش کروں کہ یا رسول اللہ میری ماں نے یہ آپ سے التجا کی ہے کہ میری مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ لیکن اس وقت ہوا یہ کہ کچھ اور مہمان آئے ہوئے تھے، وہ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، کرتے کرتے مغرب کا ٹائم آ گیا، پھر وہ مغرب میں بیٹھ گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد انتظار کیا، نہیں وقت ملا، عشاء ہو گئی، عشاء کی نماز کے بھی ٹائم ختم ہو گیا، پھر بھی وقت نہیں ملا۔ اب آپ بڑی مایوسی کے عالم کے اندر واپس گھر جانے لگے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ اس زمانے میں نہ لائٹ ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ظاہری بات ہے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کی طرف روانہ ہے، پیچھے سے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روانہ ہے۔ بڑی مایوسی کے عالم میں خاموشی کے ساتھ آہستہ سے چلتے جا رہے کہ میرا کام تو ہوا نہیں، 3 نمازیں بھی میں نے پڑھ لی، اپنی ماں کو تنہا بھی چھوڑ دیا، ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی رہ گیا، لیکن کیا ہے کہ آہستہ آہستہ چلے جا رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ آپ رک گئے اور رکنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ کیا میرے پیچھے حذیفہ ہے؟ کیا میرے پیچھے حذیفہ ہے؟ جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، نور کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ کہاں کا دیکھتا ہے، کہاں سے دیکھتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میرے پیچھے حذیفہ ہے؟ پھر آپ پلٹے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اور فرمایا، کیا فرمایا؟ عجیب بات ہے، کیا غفر اللہ یغفر اللہ امک و اب یغفر اللہ لک و امک، اے حذیفہ تیری ماں کی بھی مغفرت ہو اور تیری بھی مغفرت ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، بول حذیفہ کیا کام تھا تجھے؟ تو حذیفہ فرماتے ہیں کہ جو سوال میرے دل میں تھا، جو تمنا میرے دل میں تھی، جس کے لیے مجھے ماں نے بھیجا تھا، آپ نے تو پہلے ہی اس کا جواب دے دیا۔ کس نے جواب دے دیا؟ سرکار نے جواب دے دیا کہ اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت کرے، تیری ماں کی بھی مغفرت کرے۔ یہ ہے اتقوا بفراست، یہ ہے محبت کا عالم کہ کیسا کمال ہے۔ میں نے حضرت سلمان فارسی کا واقعہ بیان کیا، میں نے آپ کو حضرت حذیفہ کا واقعہ بیان کیا، میں نے سلمان فارسی کا واقعہ ابھی مکمل نہیں کیا تھا، وہ میں مکمل کروں کہ جب حضرت سلمان فارسی جب ایمان لے کر آئے تو پھر آپ غلام تھے، آپ کو غلامی سے نکلوانا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چل گیا کہ یہ سلمان جو پارسی تھا آج سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا، اس کو آزاد کرانا ہے۔ آپ نے بھیجا صحابہ کرام کو کہ جاؤ اس کے مالک سے بات کرو کہ جو اس کی قیمت ہے ہم سے لے۔ تو مالک بھی بڑا سیانا تھا، مالک بھی بڑا ہوشیار تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ سلمان کون ہے۔ اب وہ دیکھتا تھا کہ مال میرے پاس کیا ہے، خریدار کون ہے، وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ڈیمانڈ بھی ویسی کرے گا نا، ڈیمانڈ بھی ویسی کرے گا۔ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی موبائل بھی ہوگا نا، تو اگر سامنے خریدنے والا بادشاہ آ جائے گا تو پھر آپ بھی ڈیمانڈ ویسی کرو گے۔ یعنی 100 روپے والا موبائل ہوگا تو آپ بھی بولو گے 2000 روپے کا، سر تو پتہ ہے وہ دے دے گا۔ تو ایسے ہی وہ یہودی بھی ہوشیار ہے، بڑا سیانا ہے۔ جب سلمان کا سودا طے ہو رہا ہے کہ بتائیے سلمان کا کیا لوگے، قیمت کیا لوگے، تو کہتا ہے کہ نہیں سلمان کو تو میں آزاد نہیں کر سکتا۔ کیوں آزاد نہیں کرو گے؟ تو کہتا ہے کہ سلمان کو میں اس وقت آزاد کروں گا کہ جب تم یہاں پر کھجور کے درخت لگاؤ، کھجور کا ایک باغ لگاؤ، پھر وہ کھجور تناور درخت بن جائے، پھر اس میں سے کھجوریں نکلیں، تب میں سلمان کو آزاد کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ آج میں جب کھجور کا درخت لگانے کی کوشش کروں، کھجور کا بیج لگاؤں گا تو پھر 10 سال چاہیے مجھے کھجور کا پھل حاصل کرنے میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ سلمان کو آزاد کرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ 10-12 سال تک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میرے غلام بنتے رہیں اور یہ اسی طرح تڑپتے رہیں۔ لیکن کیا کمال ہے، کیا بات ہے آقا کریم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تیری یہ شرط منظور ہے، تو کہا بتا وہ کون سا خطہ ہے، وہ کون سی زمین کا ٹکڑا ہے جہاں پر مجھے اس باغ کو اگانا ہے۔ جگہ بتا دی کہ فلاں جگہ پر لگا کے دکھا دو، تو ٹھیک ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ کھجوریں لے کر آؤ، کھجور لے کر آئے، کہا کھجوریں کو بو دو، اور اس کے بعد سلمان فارسی کی طرف دیکھا، کہا کہ سلمان فارسی مطمئن ہو، کل تو آ کر آزاد کرا دے۔ یہ حیران ہے، پریشان ہے، وہ تو چلا جاتا ہے، یہ حیران ہے، پریشان ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کھجور آج رات کو میں لگاتا ہوں، آج لگاؤں گا، اور سلمان فارسی سے کہتے ہیں کہ کل تجھے آزاد کرا دوں گا۔ ارے 10 سال میں جا کر کھجوریں لگنی ہیں، اور یہ سرکار کہتے ہیں کہ کل تیرے کو جا کے آزاد کرا دیتا ہوں۔ آ کر غلام بتاتا ہے کہ ارے
آقا سے اپنے कहता ہے کہ آقا आपको मालूम है ये कहने वाला वजूद कौन है, ये कहने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये वो वजूद है कि जिसकी गवाही अर्श से आती है, ये वो वजूद है कि कायनात की हर मखलूक आकर इसकी गवाही देती है। तो तूने ये वादा तो कर लिया और उसने ये लगा भी दिया है, अब बता क्या करना है, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा और जो ये कहता है वो हो के रहेगा। तो वो क्या करता है, वो यहूदी कहता है, उनका आका कहता है कि ठीक है ऐसा कर कि रात को जाना और उस बाग में जाकर जितनी भी उसने गुठलियाँ लगा दी हैं वो सारी की सारी उखेड़ के ले जा, ताकि ना गुठलियाँ रहेंगी ना बाग उगेगा। कल की फिर कल देखेंगे। हुआ यही कि रात को जाता है, वो सारी गुठलियाँ उखाड़ कर ले गया, सब कुछ हो गया। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ लाए और आकर उसको कहा कि चल आज वो बाग को चलते हैं और चल कर देखते हैं और वहाँ से तेरे को आज़ाद करवाते हैं, मुसलमान को आज़ाद करवाते हैं। वो भी बड़े फ़ख्र के साथ है, क्योंकि मालूम है कि गुठलियाँ तो हमने रात को ही निकाल दी। अब बाग में जब पहुँचा तो वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ तो बाग लग गया है और बाग भी ऐसा लग गया है कि उसमें खजूरें भी हैं। तो देख कर हैरान रह जाता है। फिर खजूरों को उतारा जाता है। अब जब खजूरें खाई जाती हैं उसमें गुठली नहीं है, हाँ गुठली नहीं है। तो वो बोलता है यहूदी कि नहीं ये सौदा तो बेकार है, क्योंकि हमने जो कहा था कि खजूर लगाना, तो ये खजूर है तो बगैर गुठलियों के हैं, हम कैसे मान ले। तो आपने फरमाया कि अगर रात को गुठलियाँ ना चुराते तो गुठलियाँ होती, तूने गुठलियाँ चुरा ली तो आज इसमें गुठलियाँ नहीं। तो आज जो बगैर गुठली की खजूर हम खाते हैं ना, जो मदीना शरीफ से आती है, वो हज़रत सलमान फारसी का सदका है, ये सलमान फारसी का सदका है। तो अजीज़ान मन, आज हम जो बात कर रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत की, शान की, तो आपके सहाबा का क्या मकाम है? ये मोहब्बत का मकाम है कि ऐसी मोहब्बतें पैदा हो गई। फिर यही नहीं है। मैं आपको एक और बात, टाइम तो है ना भाई, सुनने का मूड है तो मैं आगे गुफ्तगू को लेकर चलूँ। बेटा थोड़ा पानी देना मुझे। यही वो मोहब्बतें, एक नहीं हजार, कि जब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देख रहे हैं ना लोग, तो फिर क्या होता है कि वहीं पर सहाबा कराम जो है आपकी शान में फिर मिजाह सराई करते हैं। अभी ये देखो बच्चे नात पढ़ रहे थे, इन्होंने भी नातें पढ़ी, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सहाबा कराम नहीं पढ़ी। सहाबा कराम ने जो नात पढ़ी होगी तो उसका क्या आलम होगा, यानी जिसके लिए पढ़ा जा रहा है वो वजूद सामने बैठा है और पढ़ने वाले कौन हैं, सहाबा कराम। तो उस वक्त नात का क्या मकाम होगा। तो तमाम सहाबा कराम में बड़े बड़े जियत कराम सहाबा कराम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो नातें लिखी, उन सब का अपना कमाल है। मगर जनाब हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कलाम लिखा है, जो कलाम पढ़ा और जिस कलाम को पढ़ने का जो तरीक़ा है, उसका जो कमाल है वो अपनी इंतहा पर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला ने आकर फरमाया कि या रसूलल्लाह आपकी शान में लोग गुस्ताखी करते हैं, तो क्या गुस्ताखी करते थे उस ज़माने में? वो यही होता था कि आपके ख़िलाफ़ बकवास लिखकर अशार के अंदाज में लिखा जाता था। तो उसके क्या होता था कि जो बकरियां चराने वाले हैं, जो घूमने फिरने वाले हैं, जो काफ़िले में जाने वाले हैं, उन अशार को याद करते थे। जिस तरह आज लोग गानों को याद कर लेते हैं ना, उनकी ज़बान पे गाना है, पता ही नहीं कि क्या मफ़हूम में बोलते चले जा रहे हैं, इसी तरीके से वो भी बोलते चले जाते थे। तो उससे बड़ी तकलीफ होती थी। तो आपने उसका रद्द क्या किया, सहाबा कराम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात लिखना शुरू कर दी और नात लिख दी ताकि लोगों के ज़बान के ऊपर क्या है, कोई नात के अशार गुनगुनाना शुरू कर दे, बजाय इसके कि जो खबीस अशार हैं वो ना हो। तो हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि या रसूलल्लाह मैंने भी कुछ अशार लिखे आपकी शान में, बड़ा लंबा कसीदा है मगर उसके सिर्फ 4 अशार ही पढ़ूंगा मैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आपने फरमाया कि अच्छा ठीक है आओ आके सुनो। हाँ, अब सुनाने की बात है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत की बात है, हजरत ध्यान में रखिएगा। वो सुनाना चाहते हैं हजरत हसन बिन साबित। तो जैसे यहाँ बैठे थे सरकार मेंबर रसूल पर बैठे, तो आप फरमाते कि हाँ ठीक है खड़े होकर हसन सुनाओ, लेकिन नहीं, आपने जनाब हसन को कहा कि सरकार की मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान बयान कर दी। तो आओ मेंबर रसूल पर बैठकर सुनाओ, मिंबर रसूल पर बैठकर सुनाओ, क्योंकि सरकार की शान यहाँ ऐसे नहीं बैठ के सुना सकते, क्योंकि सबसे आला और बाला हमारा नबी। तो जब नबी हमारा बाला है तो तस्करा जब होगा तो बुलंद होकर तस्करा करना है, तो नीचे बैठकर तस्करा नहीं करना है, मिंबर रसूल पर आकर बैठो।
منبر رسول کے اوپر آپ کو بلایا جا رہا ہے، کس کو؟ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدعت سرائی کر رہے ہیں۔ پھر ایسے نہیں کہ آپ بیٹھ رہے ہیں پھر آپ نے روکا اور کہا حسان 1 منٹ، پھر آپ کو روکتے ہیں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے کیا کیا کہ اپنی کملی کو اتارا اور منبر رسول پر بٹھایا، اب کہا اب اس کے اوپر بیٹھ کر سرکار کی شان بیان کرنی۔ تو نعت پڑھنے والے حضرت حسان، نعت سننے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرنے کا انداز یہ ہے کہ منبر رسول پر بٹھایا جا رہا ہے، پھر اس کے اوپر اپنی کمری کو بچھایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کر۔ یہ ہے ادب کا سلیقہ، یہ ہے ادب کا طریقہ۔ آج تو ہم دیکھیں نا کہ کیا طریقہ کار ہے، اللہ معاف فرمائے، تو کہاں سے وہ رونقیں آئیں گی؟ اب منبر رسول پر جناب حسان بیٹھے ہیں اور اشعار پڑھے جا رہے ہیں، کیا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تُرِقَتْ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تُرِقَتْ عَيْنِي۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ بتاؤ بیٹا کیا ہے؟ احسن منکا لم ترقت عینی، کہ آپ سا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب حسان۔ کس کے بارے میں کہہ رہے؟ سرکار کے بارے میں۔ میں تو مسلمان ہوں، شاید اس لیے عقیدت سے مان رہا ہوں۔ اگر غیر مسلم ہو وہ سوال کرتا ہے کہ حضرت حسان مدینے سے کبھی باہر تو گئے نہیں، کتنے لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے، تو یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں کہ آپ سے حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں؟ چلو ٹھیک ہے، اس لیے کہ تم نے دیکھا نہیں تو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تُرِقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تُلِدَ النِّسَاء۔ لیکن اگلا جو شعر ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے اس حوالے سے کہ آپ نے کیا فرمایا؟ چونکہ نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا کہ تجھ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، تجھ جیسا جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ارے حسان جب یہ کہے کہ تجھ جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن تجھ جیسا حسین دنیا میں کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، تو حضرت حسان کہاں گئے تھے؟ کس کس بچے کو دیکھا تھا بھائی؟ کس کس بچے کو دیکھا تھا؟ ہاں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو فرانس میں بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے، انگلینڈ میں بھی پیدا ہوئے ہوں گے، ٹرکی میں بھی پیدا ہوئے ہوں گے، رومانیہ میں بھی پیدا ہوئے، ہر جگہ پیدا ہوئے، مگر حضرت حسان کیا کہتے ہیں؟ واجمل من کلم تولد النساء، کہ آپ جیسا جمیل اس دنیا میں کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ مگر سرکار نے کیا بولا کہ میاں تم غلط کہہ رہے ہو، کیا تم نے دیکھا ہے؟ یہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہو؟ نہیں کہا، بلکہ آپ خوش ہوتے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں۔ معلوم یہ چلا کہ بھائی غیب کا علم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو ہے نا، تو لوگ یہ کہتے ہیں نا صرف اللہ کو ہی ہے، تو یہاں اللہ کی بھی بات نہیں ہے، یہاں رسول اللہ کی بات بھی نہیں ہے، یہاں تو صرف رسول اللہ کے غلام کی بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ واجمل من کلم تولد النساء، کہ دنیا میں کسی ماں نے آپ جیسا جمیل بچہ نہیں جنا۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہتے ہو، تم مت کہو ایسا، یہ مبالغہ آ رہی ہے، آپ مسکراتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا خلقت مبرئا من کل عیب، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں تخلیق کیا، کیسے پیدا کیا؟ ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ ارے میں بھی کھڑا ہوں، میرے اندر بھی 50 عیب ہے نا، 50 عیب وہ ہیں جو ظاہرہ ہیں، یعنی میں اگر کوئی ظاہرہ گناہ کرتا ہوں اس سے تو میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں کہ آپ یہاں پہ لوگ کھڑے میں دیکھیں گے مسئلہ ہوگا، میں یہ نہیں کروں، میں یہ نہیں کروں، یہ عیب ہے۔ لیکن کچھ وہ عیب ہے جو میری ذات کے اندر ہے، جس کا میں گواہ ہوں یا میرا رب گواہ ہے، اس کو کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ تو اب یہ کہیں کہ خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا، کیسے کہہ رہے ہیں بھائی؟ وہ ایک انسان جھوٹ بول سکتا ہے، ایک انسان دھوکہ دے سکتا ہے، آدمی روزہ رکھے اور چھپ کر جا کر کھا لے، وہ بولے میں روزہ ہے، کوئی گواہ نہیں اس کا، اللہ گواہ ہے، یہ عیب ہے اس کا۔ لیکن جب حسان یہ کہے کہ خلقت مبرئا من کل عیب، کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا، سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو کیسے پتا کہ آپ میں کوئی عیب نہیں ہے؟ ایمان کا تقاضا اپنی جگہ، لیکن پتہ کیسے ہے؟ اور سرکار اس کے اوپر کچھ روکتے بھی نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ سرکار نے اس کے اوپر روکا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اجازت دی، کہا، مسکراتے رہے، کہا لبیک لبیک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ کأن خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو پیدا کیا کیسا؟ جیسا آپ نے چاہا، جیسا آپ نے کیا کیا؟ چاہا
اللہ نے آپ کو ویسا پیدا کیا۔ مطلب کیا ہوا کہ میں اگر جاؤں اور کسی ٹیلر کے پاس جاؤں اور میں کہوں کہ مجھے شیروانی سلوانی ہے تو وہ شیروانی سلوا دے گا، لیکن میں بیٹھ جاؤں، میں بولوں نہیں اب اس کو یہاں سے کاٹ، اب یہ جیب کو ادھر لگانا ہے، کالر کو ایسے کرنا ہے، بٹن کو ادھر لگانا ہے، یہ چیز کو یہاں کرنا ہے، یہ چیز کو یہاں کرنا ہے، جب وہ سب سلسلہ کے آ جائے گی تو ٹیلر لا کر مجھے کہے گا کہ حضرت جیسا آپ نے چاہا تھا میں نے ویسے آپ کو بنا کر دے دیا، جیسے میں نے چاہا تھا، جیسے آپ نے چاہا تھا میں نے آپ کو ویسی واسکوٹ بنا کر دے دی، ویسے آپ کو شیروانی بنا کر دے دی۔ تو بالکل اسی انداز میں حضرت حسان کہتے ہیں کہ اللہ خلقت کما تشا، کہ اللہ نے آپ کو ویسے پیدا کیا جیسا آپ نے چاہا، یعنی آپ بیٹھے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ میری ناک ایسی ہونی چاہیے، ہاں میری لب ایسے ہونے چاہیے، میری زلفیں ایسی ہونی چاہیے، میرا ایسا ہونا چاہیے، اور میری زوج یہ ہونی چاہیے، میرے ساتھی یہ ہونے چاہیے، یہ بلال ہونا چاہیے، یہ سلمان ہونا چاہیے، یہ مصعب ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جیسا تم نے چاہا تھا ویسے تجھے پیدا کر دیا، ویسے تجھے پیدا کر دیا۔ یہ کمال حسن ہے کہ آپ صرف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 4 اشعار کو پڑھیں تو سرکار کی شان سمجھ میں آتی ہے، سرکار کا ایمان سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کہتے ہیں نا ایمان بالغیب ہے، اور غیب کا ایمان تھا۔ ارے تم جاہل ہو، تم عقل کے اندھے ہو، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر منبر پہ کھڑے ہو کر ہر مکتب کے لوگ بتاتے ہیں کہ جب کچھ یہودی بھی بیٹھے، مشرک بھی بیٹھے ہوئے، سارے مکے کے لوگ بیٹھے ہوئے، آ کے سب بیٹھے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص وہ آ رہا ہے جو کہتا ہے کہ میں وہ نبی ہوں جس کی بشارات توریت میں دی گئی، میں وہ نبی ہوں جو سردار انبیاء ہوں، میں وہ نبی ہوں جس کے لیے کائنات کو تخلیق کیا گیا، میں وہ نبی ہوں جس کی وید و قرآنوں کے اندر بشارات موجود ہے۔ تو ہم کو معلوم کیسا چلے، کیسے تصدیق ہو کہ یہ واقعی نبی ہے؟ تو ابو جہل کو تو ہم سرکار دو عالم سے ابو جہل کا، لیکن معلوم ہے ابو جہل تھا کون؟ ابو جہل اس دور میں عرب میں جو 70 علماء کرام تھے، یعنی اس دور میں جو بڑے بڑے عالم تھے صرف 70 تھے، ان 70 کے اندر ایک شامل تھا ابو جہل۔ اتنا بڑا عالم تھا اس دور میں، بہت بڑا عالم تھا، لیکن اتنا علم رکھنے کے بعد بھی سرکار پر ایمان نہ لا سکا، اس لیے ابو جہل بن گیا۔ وہ ابو جہل جو اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے، تو لوگوں نے آ کے اس سے پوچھا کہ تو یہ بتا کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ نبی ہے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، جب سرکار آ رہے ہیں تو نیچے سے مٹھی سے پتھر اٹھائے اور اپنی مٹھی میں رکھ لیا، اور مٹھی میں رکھ کر پھر وہ پوچھتا ہے رسول کریم سے کہ بتا اس میں کیا ہے، اگر تو وہ نبی ہے تو بتا اس میں کیا ہے۔ اب یہ بچے بیٹھے ہوئے، اب ان بچوں کے ساتھ میں یہ پوچھوں، کوئی فزکس کا ایک سوال پوچھ لیتا ہوں کہ یار یہ بتاؤ ایٹم بم بنانے کی تھیوری کے اندر یہ والا فارمولا جو لگایا گیا تھا وہ کیسا ہوتا ہے، اس کے اندر کتنی پرسنٹیج ملانا چاہیے؟ تو آپ کیا بولو گے میرے کو؟ بولو کہ حضرت آپ جاہل ہیں کیا؟ اس بچے کا بیچارے کا وہ ایٹم بم کی تھیوری سے کیا تعلق، اس کو کچھ پتہ نہیں، آپ اس سے سوال کر رہا ہوں۔ تو اگر میں اس سے یہ سوال کر رہا ہوں بچے سے تو یا تو میں جاہل ہوں، اور حقیقت میں جاہل ہوں گا جو میں بچے سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتا کہ ایٹم بم کیسے بنتا ہے، یا پھر مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ جواب دے سکتا ہے۔ دو ہی بات ہے نا۔ اب ابو جہل جو اس دور کا اتنا بڑا عالم ہے، جب وہ مٹھی کو بند کر کر پوچھ رہا ہے کہ بتا اس میں کیا ہے، تو یا تو وہ واقعی جاہل ہے، یا اس کو یقین ہے کہ جو نبی جس کے بارے میں بشارت دی گئی ہے، جس کو ان نبی کہا گیا، جس کو خاتم الانبیاء کہا گیا، جو خاتم النبیین ہے، جس کی بشارات میں جو توصیف جو توضیحات بیان کی گئی ہیں وہ یہ کمال رکھتی ہیں کہ جس کے اندر وضاحت ہے، فراحت ہے، کیا کہ جو نبی ہے وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، اس کو بیان میں بھی، کلام میں بھی، کمال کے اندر بھی تمام باتیں موجود ہیں۔ تو اسی لیے وہ جانتا ہے کہ اگر یہ واقعی وہ نبی ہے تو اس کے سامنے جب میں مٹھی رکھ کر پوچھوں گا تو یہ بتا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے، معلوم تھا، جبھی تو سرکار کی خدمت میں پیش کر کے پوچھتا ہے کہ بتا اس مٹھی میں کیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ نبی ہیں، وہ النبی خاتم ہے، آپ کو معلوم ہے، اللہ نے بتا دیا، کسی بھی انداز سے بتایا، کسی بھی طریقے سے بتایا، معلوم ہے کہ اس مٹھی کے اندر کیا ہے، کنکریاں ہیں۔ تو آپ بھی بولتے تھے کہ تیری مٹھی کے اندر کنکریاں ہیں، بول دیتے نا، لیکن نہیں، آپ کا انداز سنیں، اللہ اکبر۔ یہ صرف شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا نا کہ اندر اپنے چراغ جلانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو مٹھی کے اندر موجود ہے وہ بتا دیں؟ ہاں، میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو مٹھی میں ہے وہ خود بتائیں کہ کیا ہے؟
تو آپ نے مٹھی کی طرف اشارہ کیا تو وہ کنکریاں بول اٹھی. آپ نے سنا ہے نا واقعہ. تو کیا مطلب ہے کہ وہ نبی خاتم ہے تو وہ پتھروں کو بھی زبان دے گا, وہ پتھروں کو بھی زبان دے دیتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. پھر معجزات کی بات کرو تو معجزات بے شمار, بے انگنت معجزات کا ہے جن کے اوپر آپ نے بات کی ہوگی, بات سنی ہوگی. لیکن جب سے میں نے پہلے کہا کہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, یہ بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھو. اور ہر محفل میں یہ بات کہتا ہوں کہ کبھی یہ نہ سمجھو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہیں جیسے 1,24,000 انبیاء ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. وہ 1,24,000 انبیاء ایک طرف اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف ہے. وہ سردار انبیاء ہیں. آپ کے لیے کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے. آپ ہی وجہ تخلیق کائنات ہے. اگر آپ نے 1,24,000 کے اندر ان کی صف میں آپ کو کھڑا کر دیا تو آپ گستاخی کریں گے, آپ گستاخی کریں گے. تو معجزات کی بات کرتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے معجزہ ہے. ارے ہم بھی مانتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے معجزہ ہے. ہر نبی کو معجزہ دیا گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا. معجزہ کیا دیا گیا کہ آپ نے لاٹھی کو یعنی پتھر پہ مارا تو کیا ہوا, اس میں سے چشمے پھوٹ اٹھے. ہاں, لاٹھی کو پتھر پہ مارا تو چشمے پھوٹ اٹھے, پانی نکل آیا. یہ معجزہ تو ہے. معجزہ اس کو کہتے ہیں جس میں عقل عاجز ہو جائے, جہاں عقل سمجھ میں نہ آ سکے. پھر کیا ہوتا ہے, وقت گزرتا جاتا ہے, پھر عقل ثابت کرتی ہے کہ ہاں یار یہ معجزہ جو تھا وہ اس لیے تھا اور اس وقت نہیں سمجھ میں آیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پتھر پہ مارتے پانی نکل آتا ہے, اس وقت معجزہ تھا. آج سائنس کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ پتھر کے اندر چشمے پھوٹے ہوئے تھے, چشمے جاری تھے. صرف حضرت موسیٰ نے لاٹھی پر مارا, پتھر ٹوٹ گیا اور چشمے جاری ہو گئے. تو یہ معجزہ جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا آج ہماری عقل میں آ سکتا ہے, آتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ معجزہ اس دور کا تو تھا, لیکن آج وہ معجزہ نہیں ہے. مگر معجزہ اگر ہے تو یہ معجزہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہیں, غزوہ جاتے ہیں تو پیاس کا عالم ہے, لوگ پیاس کے پریشانی کے عالم میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن کو منگوایا, کہا پانی کے لیے برتن لے کر آؤ, اور اس برتن کے اوپر آپ نے کیا کیا, اپنا دستے مبارک رکھ دیا. بخاری کے اندر ہے, دستے مبارک رکھ دیا, آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونا شروع کر دیا. تو تمام صحابہ کرام وہ پانی پیتے ہیں اور پانی پینے کے بعد پانی سے سیریاب ہو جاتے ہیں. پھر جانوروں کو بھی پانی پلایا جاتا ہے. تو یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی. پتھر پہ اگر لاٹھی مارے اندر پانی تھا یہ سمجھ میں آ سکتا ہے, لیکن ہاتھوں سے پانی کا جاری ہو جانا یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہے معجزہ, یہ ہے معجزہ. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. پھر جناب داؤد علیہ السلام کا بھی معجزہ سنا دیتا ہوں میں. داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے کہ جب لوہا آتا تھا تو وہ نرم ہو جاتا تھا, وہ نرم ہو جاتا. قرآن فرماتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی. یہ معجزہ تھا کہ آپ کے ہاتھوں میں آ کے لوہا نرم ہو جاتا ہے. آج سائنس بھی بتاتی ہے کہ ارے لوہے کو تاپو, لوہے کو گرم کرو. آج اسٹیل مل ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ نرم ہو جاتا ہے. اللہ نے دی تھی اتنی طاقت, ان کے ہاتھ میں ہوگی ایسی گرمی کہ لوہا تپ جاتا تھا, نرم ہو جاتا تھا. تو لوہے کا تپنا پھر لوہے کا نرم ہو جانا آج سائنس ثابت کرتی ہے. مگر یہ کیا مقام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد پر ہیں, آپ ٹیک لگانے کے لیے احد کے پہاڑ پر جھکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ احد کا پہاڑ نرم پڑ جاتا ہے. آج جو جاتا ہے نا عمرے کے لیے جائے تو جا کر دیکھے اس احد کے مقام پر کہ وہاں پر آپ کے پشت مبارک کے نشان کہ نرم ہو گئی, نرم ہو جاتی ہے زمین کو. تو وہ پہاڑ جو آگ میں تپ کر بھی نرم نہیں ہو سکتا وہ سرکار کی پشت مبارک سے نرم ہو جاتا ہے. یہ معجزہ انسان کی عقل میں آج تک سمجھ نہیں آتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے. بولو بولو بھائی سماجی کہ محمد ہمارے بڑی شان والے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا, یہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی معجزہ بتا دوں کہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے. آپ کو بتایا کہ معجزہ ان کا یہ ہے کہ آپ بڑے حسین اور جمیل ہیں. حسن کا معجزہ سب سے بڑا ان کا معجزہ ہے. پھر دوسرا معجزہ کیا ہے کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر عرب والی زلیخا اور اس کے ساتھ کی خواتین نے کیا کیا, انگلیاں کٹا دیا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صرف حسن کے حوالے سے دکھاؤں, کیونکہ آج میں نے پہلے بھی محفل میں کہا نا کہ آج کوئی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے اوپر مرتا نہیں ہے, کیونکہ وہ صرف قصہ اور کہانی رہ گئی. اس کو ہٹائی دو نہیں یار, وہ صرف قصے اور کہانیاں رہ گئیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کا میں صرف آپ کو واقعہ سناؤں کہ ایک شخص ہے,
وہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ابی اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد. ان کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ یہودی ہے, بہت بڑا ایک عالم تھا اپنے دور کا. وہ بشارتوں کو پڑھتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں تھیں, اب اس کو پتہ چلا کہ مدینے میں وجود تشریف لا چکا ہے, تو وہ اس دور میں اس کو بشارتیں ملتی ہیں اور وہ وہاں سے پڑھتا ہوا پہنچتا ہے, اور کہاں پہنچتا ہے, مدینے میں پہنچ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ محمد کہاں پر ہے. تو لوگوں کو گمان بھی نہیں, کیونکہ تابعین کا دور ہے, تو محمد کا مطلب شاید امام محمد, تو حضرت امام محمد کی طرف جب لوگوں نے فرما دیا, تو حضرت امام محمد سے ملاقات کی. جب امام محمد کو دیکھا تو توریت کو کھولتا جاتا تھا اور آنکھ کو دیکھتا جاتا تھا. وہ کہتا تھا کہ واہ کیا خوبصورت آنکھیں جیسا توریت میں لکھا, کیا خوبصورت کان ہیں جیسا توریت میں لکھا, کیا خوبصورت لب ہیں جیسے توریت میں لکھا. ہر کچھ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ پر ایمان لے کر آیا, میں نے اسلام کو قبول فرمایا. تو ساتھ کے جو لوگ ہیں, جو تابعین ہیں, ان میں کچھ صحابہ بھی موجود ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آیا ہے, تو اس کی وضاحت کر دی جائے, اس کو بیان کر دیا جائے. اس کو بلا کر کہا کہ بے شک تیرا ایمان قابل قدر ہے, تو قابل قدر ہے, سب باتیں ٹھیک ہے, لیکن جس محمد کی تلاش ہے وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, یہ ان کا غلام ہے, اس کا نام امام محمد ہے. تو وہ دیکھتا ہے اور نعرہ لگاتا ہے خوشی کے ساتھ, وہ کہتا ہے کہ جب غلام کا یہ عالم ہے تو پھر آقا کا کیا عالم ہوگا. جب اس غلام کا یہ عالم ہے کہ توریت کی بشارتیں اس کے اوپر پوری اترتی ہیں, تو اس کے مالک کا کیا عالم ہوگا, اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا. ہاں, اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا. پھر بات کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں مرد والی عورتوں نے صرف انگلیاں کٹا دیں, تو لیکن سرکار کے نام پر سرداران عرب جو ہے اپنی گردنیں کٹانے کے لیے بیٹھے. اب کل ہمارا ایک پروگرام بھی ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا معجزہ. ارے کیا معجزہ ہے, بولے بڑا معجزہ تھا کہ وہ بیماروں کو جو وہ شفا دیتے تھے, وہ بیماروں کو علاج کر دیتے تھے, بیمار شفا ہو جاتا تھا. میں نے پوچھا تو وہ کیسے علاج کرتے تھے, کہ بیماروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے شفقت سے اور وہ شفا پا جاتا تھا. پھر وہ کیا کرتے تھے, وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو میں نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ, ارے بیماروں کو وہ شفا دیتے تھے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا, صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں بھائی, میں پھر آگے تصدیق کر لے رہا. تو وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے, تو جب لوگ بیمار ہوتے تھے تو میرے گھر پر تشریف لاتے تھے کہ ہم بیمار ہیں, فلاں بیماری کی حالت ہے, بڑی پریشانی کا عالم ہے, کوئی علاج سے افاقہ نہیں ہوتا. تو میں کیا کرتی تھی کہ اپنے کمرے میں جاتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ جو میری بہن عائشہ نے مجھے عطا فرمایا, اس کو میں دھوتی تھی اور وہ پانی لا کر میں مریض کو پلاتی تھی, وہ مریض شفا ہو جائے. تو جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے, وہ جانے مسیحا ہمارا نبی, تو آپ کے صرف میں جھبوں کا پانی دھو کر پلاتی تھی تو مریض شفا یاب ہو جاتا تھا. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں, یہاں تو سرکار کے جھبوں سے شفا مل جاتی ہے. اسی لیے تو کیا ہم کہتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد. پھر آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جا کے مردوں کو زندہ کرتے تھے. کیا زندہ کرتے تھے, قبر میں جا کے بولتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا, اللہ ان کو زندہ کر دیتا. سرکار غوث اعظم, اب 11ویں شریف کا مہینہ آ گیا, آپ نے فرمایا میں جس قبر پہ جا کر لات مار دوں اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا. اور عیسیٰ نے تو جن کو زندہ کیا وہ پھر بھی مر گیا, میں نے جس کو زندہ کیا وہ آج تک نہیں مرے گا, قبر تک نہیں مرے گا. مرا خواجہ معین الدین چشتی مر گئے, خواجہ فرید الدین چشتی مر گئے, خواجہ نظام الدین چشتی آج بھی زندہ. ارے میں نے کہا, میں کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو جا کے مردوں کو زندہ کرتے تھے, اب وہ زندوں کی تاریخ نہیں ملتی. سرکار کا تو کام یعنی کمال یہ ہے, معراج یہ ہے, مقام یہ ہے کہ آج سرکار کے نام پر جو جان دیتا ہے وہ زندہ رہتا ہے, وہ شہادت کا مقام پا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کہ یہ زندہ ہیں, یہ رزق دیے جاتے ہیں, مگر تم عقل نہیں رکھتے, تم شعور نہیں رکھتے. تو عیسیٰ علیہ السلام تو جا کر بولتے تھے کہ تو زندہ ہو جا. یہاں تو آج ایک گناہگار, ایک عام آدمی بھی کھڑا ہو کر سرکار کے نام پر جان دے دے تو ہم بولیں گے وہ شہید ہے, وہ اللہ کے نام مارا گیا, اللہ کے رسول کے نام پر مارا گیا, تو قیامت تک زندہ ہے نا. علمدین شہید موجود ہیں وہاں پر, آج کی تاریخوں میں دیکھ لیں, ممتاز قادری فلاں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے نام پر جان دی اور آج بھی وہ زندہ ہے. تو تمہارے معجزات, تمہارے نبیوں کے معجزات, اپنے نبیوں کے معجزات بالکل ہیں, بہترین ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن جو جامعیت ہے, جو سرداریت ہے میرے آقا دامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں, اس کی کوئی مثال, کوئی نظیر دنیا کے اندر نہیں مل سکتی. کیوں؟ کیونکہ محمد ہمارے بڑی شان والے,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. تو بات یہ ہے بھائی کہ جب رحمت للعالمین بنایا تو رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام عالمین کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا. تو رحمت بنا کر جب بھیج دیا گیا تو پھر بدلہ یہ ہے، حضرت توجہ چاہیے گا کہ اس میں ذہن میں رکھیے کہ آپ جاتے ہیں نا کہ کسی کے پاس جائیں اور کوئی کام کے لیے جاتے ہیں، جب آپ میرے پاس آ گئے، آپ نے بولا کہ جی حضرت یہ فلاں کام ہے، کیا کام ہے جی؟ اٹسٹیشن کا کام ہے یا فلاں کا کام ہے. تو میں کہوں گا کہ یار میں نے فلاں صاحب کو تفویض کر دیا ہے، اب میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، آپ کیا کرو وہاں چلے جاؤ، کیونکہ یہ سارا کام اس کے پاس چلا گیا. پہلے میں شناختی کارڈ بھی بناتا تھا، اب شناختی کارڈ کا ناظرہ کا آفس بن گیا، اب آپ چلے جاؤ. اب آپ کہیں نہیں نہیں آپ تو بڑے اچھے ہیں، بڑے عالی ہیں، سب کچھ ہے، لے آپ بنا دیجیے. آپ کہیں گے بھائی وہ سب کچھ ہے، لیکن اب یہ کام میں نے کہاں تفویض کر دیا؟ وہ ناظرہ کے آفس میں چلا گیا. میں بھلے وزیر اعظم ہوں، پرائم منسٹر ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا، جانا تو پڑے گا آپ کو ناظرہ کے آفس میں. اب وہ سب کچھ طریقے لے کر آئیں گے. آج بھی ہم جب جائیں اور اللہ سے بولیں کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر رحمت نازل فرما، تو اللہ بولے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو جو رحمت بانٹنے کا شعبہ ہے وہ تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. آ کے میرے دربار پہ بولے آ رہا ہوں کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، رحمت فرما دے. تو اللہ فرماتا ہے کہ رحمت للعالمین بیٹھے جاؤ، ان سے جا کے بات کرو، ان سے بولو، ان سے ملاقات کرو، ان کے سامنے عرضی پیش کرو، تو وہ بولیں گے سارے معاملات حل ہو جائیں گے. تو ہم آج اس بات پر تدبر کر لیں کہ سرکار دو عالم سے بس یہ بات مکمل کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ آپ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ جس نبی کی امتی ہیں ان کا مقام کیا ہے اور اللہ نے آپ کو کس جگہ پر لا کر کھڑا کیا ہے. صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی برکت کی وجہ سے. اگر اپنے مقام کو نہیں پہچانو گے تو اسی طرح ذلیل اور رسوا ہو گئی. ایک شیر کتوں کے ساتھ پل کر کتا بن جاتا ہے، اس وقت تک کتا رہتا ہے جب تک اس کو اپنی اوقات نہیں پتہ چلتی کہ میں شیر ہوں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے شیر بنایا تھا، شیر بنایا تو ہم شیر بننا چاہیے، لیکن ہم کیا بن گئے؟ ہم گیدڑ بن گئے، ہم سب کچھ ہو گئے. ہم وہی کھڑے ہو گئے کہ جی جیسے تمام رسول ہیں ویسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسے تمام قومیں ہیں ویسی مسلمان بھی ایک قوم ہیں، جیسے تمام ادیان ہیں، جیسے تمام مذاہب ہیں ویسی اسلام بھی ایک مذہب ہے. ارے اگر ایسا کچھ ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سردار انبیاء بنا کر کیوں بھیجتا؟ یہ تمام جو اللہ فرماتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، ہم زمین و آسمان کو پیدا نہیں کرتے. اے حبیب اگر آپ کو پیدا نہیں کرتے تو آپ کے لیے اس دنیا کو پیدا کیا گیا نا، آپ کے لیے اس دنیا کو پیدا کیا گیا. آج مطلب کمال ہے نا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں کہ کہاں پہ کھڑے ہو کے دیتے ہیں؟ قبلے کی طرف کر کے دیتے ہیں. تو مگر جب فتح مکہ ہو گیا، بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا گیا اور کہا کہ اذان دو، تو بلال حبشی چھت پر کھڑے ہو کر پریشان ہیں کہ اب قبلہ کس طرف ڈھونڈوں میں، کیونکہ نیچے ہوتے تو قبلے کی طرف کرتا، اب تو میں اوپر کھڑا ہوں، قبلہ کہاں تلاش کروں؟ تو پوچھا یا رسول اللہ اب تو میں اوپر کھڑا ہوں، قبلہ کہاں ہے، کس کی طرف منہ کر کے اذان دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف دیکھ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کہ کعبہ جس کو سجدہ کرے، کعبہ جس کو سلام کرے. کہ بلال حبشی کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ میں رخ کہاں کروں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری طرف رخ کر کر کروں. تو جس کی طرف رخ کر کر کعبے کی چھت کے اوپر اذان دی جائے، اس کے رخ کو یعنی اس کی طرف سے آپ اپنا چہرہ ہٹا دیں تو آپ کو کیا اندھیرا ہی ملے گا نا، سوائے اندھیرا ملے گا. میرے مرشد کریم کیا بات فرماتے ہیں کہ جس کو سرکار کی یعنی جس کو سرکار کا تصرف حاصل ہو جائے، تعارف حاصل ہو جائے، تو پھر وہ دنیا کی کسی طرف دیکھتا نہیں ہے. کیوں نہیں دیکھتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب صبح سورج نکلتا ہے نا تو شمس ہے، سورج نکلتا ہے، آپ کسی وقت کھڑے ہو کر پیٹ بھر کر سورج کو دیکھ لیجئے، جی بھر کے سورج کو دیکھ لیجئے. آپ صرف 5 منٹ بھی دیکھیں گے، اس کے بعد جب آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو کچھ نہیں دکھتا. کیونکہ آپ کی آنکھوں میں صرف کیا ہوگی؟ صرف سورج کی روشنی بسی رہے گی، صرف سورج کی روشنی بسی رہے گی. تو جس کو اللہ نے شمس الضحیٰ کہا، جس کو کائنات کا سب سے بڑا سورج کہہ دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ نے اگر ایک مرتبہ سرکار کی طرف نسبت کر لی، ایک مرتبہ سرکار کو دیکھ لیا، ان کو سمجھ لیا، تو پھر دنیا کا کوئی سورج آپ کو نہیں دکھے گا سوائے آپ کی نظر میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی تقدیر میں، آپ کی تدبیر میں، آپ کے عمل میں صرف کیا رہے گا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اسی لیے ہم اپنی ہر سوچ کا، ہر فکر کا زاویہ بنائیں تو کیا بنائیں؟ صرف
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہیں دریا، تمہیں ساحل، تمہیں دریا، تمہیں ساحل، تمہیں کشتی، تمہیں ملا، رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آصف